السلام علیکم عاطف بھائی، السلام علیکم ایوری ون ایلس۔ لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے صحابہ کے بارے میں اور تعریف کیا ہے ایک صحابی کی، تو آج ہم اسی سے شروع کرتے ہیں بات اسی ٹاپکس پہ۔ اور پہلا کویشچن تو عاطف بھائی یہ کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ جو عورتیں ہیں اور جو صحابہ ہیں، صحابیات ہوگی، تو ان سے کیا روایت لینا جائز ہے؟ اس پہ کیا حکم لگایا ہے محدثین نے ان سے روایت لینے کے بارے میں؟ صحابیات کے بارے میں تو یہ بات متفقہ قرار دی جاتی ہے کہ صحابیات کی روایات کو لے لیا جائے گا۔ اصول حدیث کے اندر اگر ہم جائزہ لیں نا تو اصول حدیث میں مختلف علماء کے یہی اقوال ہیں کہ صحابیات کی روایات کو لیا گیا ہے، اور صحابیات کی کئی روایات اصول حدیث کے اعتبار سے درست شمار کی جاتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ اور صحابیات کیا ہے، اس کے بعد صحابیات کے بعد جو تابعین تبع تابعین کے زمانے ہیں ان میں بھی عورتوں کی روایات کو لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بنظر غائر اگر جائزہ لیں، یعنی کہ اگر ہم اصول کے اندر ہی ان چیزوں کا جائزہ لینا شروع کریں، تو میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تھا تو میرے سامنے ایک دو روایات آئی تھیں جس کی روشنی میں ہم سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایک روایت بخاری کی ابھی میرے سامنے ہے، میں نے اس مسئلے کے اوپر نکالی تھی، تو یہ ہے، ایک منٹ میں نکالتا ہوں۔ بڑی مشہور روایت ہے، اور کتاب الحیض کے اندر، بخاری کے اندر یہ سامنے ہے، میرے سامنے آ رہی ہے۔ اس کا حدیث نمبر 304 ہے۔ باب بھی دیکھ لیجئے، ترک الحائض الصوم، کہ حائض جو ہے حیض کے اندر روزے کو ترک کرنے کے حوالے سے یہ باب باندھا ہوا ہے۔ 304 حدیث نمبر ہے۔ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اور پوری تفصیل سے کئی جگہ اس کے اعتراف بھی دیے ہوئے ہیں کہ یہاں مزید اس کا حوالہ آیا ہے، اور اس کو ایک دو تین یعنی 3 جگہ اور بھی روایت کیا گیا ہے بخاری کے اندر۔ صحیح۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ما رأیت، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ما رأیت من ناقصات عقل و دین، یعنی میں نے عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ترین نہیں دیکھی ہیں۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، بالکل اکثر لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے۔ بالکل تو آگے لکھا ہوا ہے قلنا، تو عورتوں نے کہا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دین اور عقل کا اے اللہ کے رسول کیا نقصان ہے، یعنی کیا کمی ہے ہمارے دین ہماری عقل کے اندر۔ نقصان مطلب نقص، کمی ہونا۔ ہاں تو قول، راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا الیس شہادت المرأتی مثل نصف شہادت الرجل، کیا ایک عورت کی شہادت ایک آدمی کی شہادت کے آدھی نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے۔ قلنا، انہوں نے کہا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ قول، تو راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فذالک من نقصان عقلیہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ تو آپ اس روایت کو سب سے پہلے جائزہ لے لیجئے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے عورتوں میں سے ناقص عقل اور ناقص دین کسی کو نہیں دیکھا۔ رائٹ۔ اور وہ کیا نقصان بتایا عقل کا، کہ وہ شہادت کے اعتبار سے مردوں کے نصف ہیں، یعنی 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر بنتی ہے۔ اب یہ تو حدیث کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، بخاری کے حدیث کے اندر۔ اگر اس حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت گواہی دیتی ہے یا کوئی خبر بیان کرتی ہے، کیونکہ خبر بھی تو گواہی ہوتی ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں جی کیا ہوا کہ اصول حدیث کے اندر جب یہ بحث چھڑی ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ روایت تو موجود ہے، اور وہ آیت بھی پیش کر دیتے ہیں، وہ جو دین والی آیت آئی ہے سورۃ البقرہ میں جس میں قرض کا معاملہ آیا ہے، تو کہا کہ بھئی ایک دوسری عورت جو ہے اس کو سپورٹ کرے۔ اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا بھی ہے اپنے درس قرآن کے موضوع کے اندر۔ باہر میں بھی اس پہ نہیں جا رہا، ایک میں روایت کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ بحث چھڑی کہ بھئی وہاں پر جب آدھی ہے گواہی عورت کی، تو پھر جو روایات بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کا کیا کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔
اگر وہ روایت بیان کر رہی ہیں تو کیا کسی اور عورت کی بھی گواہی لی جائے اس کے ساتھ، جبھی تو قبول کی جائے گی، ورنہ تو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو خبر کا معاملہ ہے یہ الگ ہے اور حدیث بیان کرنے کا معاملہ الگ ہے، یعنی گواہی کے اندر قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے اندر کیا کہتے ہیں حدیث بیان کریں تو قبول کر لی جائے گی۔ تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حدیث بھی تو خبر ہی ہے، گواہی ہی ہے، اس کے اندر کیسے قبول کر لی جائے گی جبکہ یہ گواہی کو آدھا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل انہوں نے سمجھ لیجئے کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ والا قاعدہ کلیہ بنایا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اس روایت کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ اس روایت کے اعتبار سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت دین میں اور عقل میں ناقص ہے۔ جب ناقص ہے تو ظاہر ہے پہ اس کی ایک روایت بیان کردہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی اس روایت کی روشنی کے اندر۔ تو پھر پھر تو ضروری ہے کہ ہر راویہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی گواہی پیش کرے دوسری عورت کی، تاکہ اس کی گواہی کو مکمل شمار کیا جائے، ورنہ اس کی گواہی ناقص شمار کی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے تو آپ تمام روایات جتنی عورتوں سے مرویات ہیں وہ سب کی سب ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسری گواہی نہ مل جائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، ایک حدیث ہے جو بخاری کے اندر ہے، اسی سے ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو پھر یہ سمجھ لگتی کہ کیونکہ حدیث کو یوز کرتے ہیں نئے نئے احکام نکالنے کے لیے، رائٹ؟ تو اگر حدیث اگر ایک صحابیت سے اور صحابی سے ہیں تو پھر چاہے اس کی گواہی تو اس کی نہیں لے رہے، مگر اس کی بیس پہ وہ حکم لگا رہے ہیں حکم تو وہ لگا رہے کام ہیں تو خراب نہیں یہ ہوگا؟ حکم، ہاں جب یہ حکم لگا رہے ہیں تو میں نے کہا نا کہ اس روایت کی روشنی میں تو حکم لگایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کو پھر ان کے ساتھ ایک اور راویہ چاہیے جو سپورٹو ہو، ان کی جو سپورٹ کرے اور بتائے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہی ہیں یہ صحیح ہے۔ جب جا کے دو عورتیں ملیں گی ایک روایت کے اوپر تو وہ ایک مکمل گواہی بنے گی۔ یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود روایت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر تعویلات کی جائیں، جو بھی کیا جائے، یا اس کے اوپر اقسام بنا دی جائیں کہ بھئی گواہی الگ ہوتی ہے اور خبر الگ ہوتی ہے، تو یہ اپنی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس روایت کی روشنی میں یہ والا معاملہ چل نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی آپ ایک بات تو اور نوٹ کیجئے گا کہ عورتیں گھروں پہ رہنے والی، ان کے بارے میں تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ معاملات کیا تھے ان کے، سچ کے جھوٹ کے، یعنی میں صرف صحابیات کی ہی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کرتا ہوں کہ سچی تھیں، جھوٹی تھیں، بات کو یاد رکھنے والی تھیں یا بات کو بھول جانے والی تھیں، اس بارے میں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جنہوں نے بیان کیا ہے وہ تو بیان کرتے ہیں کہ وہ تو سامنے بھی نہیں آتی تھی، تو ان کا معلوم کیسے ہوگا کہ وہ کس حالت کے اندر تھیں، سچی تھیں، جھوٹی تھیں؟ تمام عورتوں کی بات کر رہا ہوں، تابعین، تبع تابعین اس کے اندر شامل ہیں۔ ابھی میں صحابیات کو اس معاملے سے دور کر کے یہ بات کر لیتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کیا ہوا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ذہبی کی، شمس الدین ذہبی ایک بڑا نام ہے روایت حدیث میں، اصول حدیث میں، ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال۔ تو میں نے جب ان کا جائزہ لیا، انہوں نے اس معاملے کو کس طرح بیان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، یہ میرے سامنے میزان الاعتدال ہے، وہ کہتے ہیں وما علمت فی النساء من اتہمت ولا من ترکوها، یعنی کہ مجھے نہیں معلوم عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت کہ جن کے اوپر کوئی تہمت لگائی گئی ہو، کوئی الزام لگایا گیا ہو، اور نہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اسے ترک کیا ہو۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پر تہمت لگائی گئی ہو یا کوئی ایسا آیا ہو جنہوں نے عورتوں کی روایات کو ترک کر دیا ہو۔ تو ظاہر ہے تہمت لگانا، کسی کی تحقیق کرنا، یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ کا معاملہ اس کے ساتھ ہو، آپ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، ساتھی ہوں، اس کے احوال کو جائزہ لینے والے ہوں۔ جب آپ کو احوال کی جائزہ لے نہیں سکتے آپ، تو کس طرح معلوم ہوگا کہ کس نے تہمت لگائی ہے نہیں لگائی؟ اور جو اس میں دوسری بات انہوں نے کی کہ نہ میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے ان کو ترک کیا ہو، تو میں نے جب صحابیات کے اندر جائزہ لینا شروع کیا، کیونکہ سب سے پہلے تو طبقہ صحابہ اور صحابیات کا آتا ہے، تو سب سے پہلے جب میں نے جائزہ لینا شروع کیا صحابیات کے اندر، تو مجھے ایک نام نظر آیا، فاطمہ بنت قیس کا، صحیح، جن کو صحابیات میں ہی شمار کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔
فاطمہ بنت قیس کے بارے میں جب میں نے جائزہ لینا شروع کیا ہے تو فاطمہ بنت قیس کے اوپر شدید جرح احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں. کچھ حوالے میں سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شمس الدین ذہبی کی بات میں کتنی دلیل موجود ہے. یہ دیکھیں بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5321، 5321 5322. فاطمہ بنت قیس کی یہاں پر روایت موجود ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے فاطمہ بنت قیس کی روایت کہ ایک معاملہ ہوا تھا، نکاح کے معاملے کے اندر وہ طلاق کا معاملہ تھا، اس بارے میں روایت آئی تھی. اس میں لکھا ہے قولت، عائشہ بنت ابی بکر سے یہ مروی ہے، انہوں نے کہا قولت لا یدرک ان لا تذکر حدیث فاطمہ، اگر تم فاطمہ کی حدیث کو بیان نہ کرو، ذکر نہ کرو، تو تمہیں کوئی بھی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم فاطمہ کی حدیث کو بیان نہیں کرتے ہو. اس کے بعد دوسری سند لکھی ہوئی ہے 5323 کے اندر، عن عائشہ، عائشہ سے مروی ہے، انہا قولت، انہوں نے کہا مل فاطمہ الا تتق اللہ، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں. یعنی کہ یہاں تک معاملہ فاطمہ بنت قیس کے بارے میں، ان کی جو حدیث انہوں نے بیان کی تھی اس کے بارے میں یہاں پر موجود ہے. اسی روایت کا ایک اور انہوں نے طریق بیان کیا ہے، ایک اور طرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. یہ دیکھیں 5325 5326، یہ سارے ایک ہی قصے کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی قصہ کچھ یوں تھا کہ فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ جب مجھے طلاق دے دی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے گھر پہ چلی جاؤ، یعنی مجھے اپنے شوہر کے گھر سے الگ کر دیا، یہ والا معاملہ چل رہا تھا. تو وہ حدیث بیان کر رہی ہیں، اور ان کی حدیث کے بارے میں عائشہ بنت ابی بکر کیا کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور ایک جگہ کہہ رہی ہیں کہ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ فاطمہ نے کہا کہ اگر تم، عائشہ نے کہا کہ اگر تم فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی ان کی حدیث کو ترک کرنے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے قولت، یعنی کہ عائشہ بنت ابی بکر نے کہا اما انہ لیس لہا خیر فی ذکر ھذا الحدیث، کہ اس حدیث میں جو اس نے بیان کیا ہے کوئی بھی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ عائشہ انکرت ذالک علی فاطمہ، عائشہ نے اس معاملے میں فاطمہ کا انکار کیا ہے. یہ ساری روایت بخاری کے اندر موجود ہیں. یعنی جو بات شمس الدین ذہبی نے کہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے کسی عورت کی حدیث کو ترک کیا ہو، تو یہ جب میں نے جائزہ لیا تو مجھے تو پہلے ہی طبقے کے اندر، یعنی صحابیات کے طبقے کے اندر ہی مجھے یہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث سامنے آئی ہے. یہ فاطمہ بنت قیس وہی ہیں جن کی روایت دجال کے بارے میں آئی ہے نا، ایک مشہور روایت ہے تمیم داری سے، فاطمہ بنت قیس سے ہی مروی ہے، اس کی ان کے علاوہ کسی نے اس کو روایت نہیں کیا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ دجال ایک سمندر کے پاس ہے، اب جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اس کے سر سے بندھے ہوئے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ محمد آ گئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، میں قیامت سے پہلے آؤں گا. سنا ہوگا آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا کہ تمیم داری پتہ نہیں سمندر میں پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں، تو وہاں پر جزیرے پہ پہنچتے ہیں تو ایک جساسہ آتی ہے، حدیث جساسہ مشہور ہے، جساسہ مطلب جاسوسی کرنے والی، وہ لے جاتی ہے اور دجال کو دکھاتی، پورا واقعہ ہے. وہ فاطمہ بنت قیس سے ہی مروی ہے، ان کے علاوہ کسی سے مروی نہیں ہے. تو آپ سمجھ جائیے کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو صحابہ ہی قبول نہیں کرتے تھے. یہ ایک اور میرے سامنے صحیح مسلم کے اندر بھی کچھ میں نے نکالے تھے حوالے فاطمہ بنت قیس کے بارے میں ہی. تو یہ دیکھیں یہاں پر صحیح مسلم کے اندر یہ یہاں پر وہی حدیث چل رہی ہے، مختلف اس کے طرق بیان ہوئے ہیں. اسود سے روایت ہے، کہتے ہیں قول عمر، کہ عمر نے کہا، عمر بن خطاب نے کہا لا نترکو کتاب اللہ و سنت نبینا لقول امرأ، ہم اللہ کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنت کو کسی عورت کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. لا ندری لعلها حفظت او نسیت، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے یاد رکھا یا وہ بھول گئی. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ عمر بن خطاب ان کے بارے میں یہ قول بیان کر رہے ہیں، یہ روایت حدیث کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. اور پھر وہی روایات چلی آ رہی ہیں جو بخاری کے اندر میں نے پڑھی تھی نا
جو ابھی کہ مالی فاطمہ بنت قیس خیر فی ان تذکر هذا الحدیث، یعنی یہ فاطمہ بنت قیس کے اوپر عائشہ بنت ابی بکر کی جو مذمت ہے وہ اس روایت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں بھی، کہ عمر بن خطاب بھی ان کے اوپر جرح کیا کرتے تھے۔ ایک اور میں نے دیکھا تھا یہ رہا، سعید بن مسیب کا نام بھی بڑا مشہور ہے روایت حدیث کے اندر، تاریخی شخصیت میں۔ ان کا بھی میں نے قول یہاں پر نکالا تھا، سنن ابی داود حدیث نمبر 2296، یہاں پر سعید بن مسیب کا قول لکھا ہوا ہے، وہی فاطمہ بنت قیس آپ دیکھ رہے ہیں، نام سامنے آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں فقال سعید تلک امرأۃ فتنت الناس۔ اب اس کا ترجمہ محتاط انداز میں بھی کروں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ عورت ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، جنہوں نے لوگوں میں فتنہ پیدا کیا ہے۔ یہ روایت حدیث کے اندر ایک صحابیہ کے بارے میں، فاطمہ بنت قیس کے بارے میں جرح موجود ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ روایت حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ آپس میں بعض لوگوں کی روایات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دلیل میں جو پیش کیا ہے نا، وہ قرآن کی آیات کو پیش کیا ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن والی، جو سورۃ الطلاق کے اندر آیت آئی ہے، اس کو پیش کر کے کہا کہ یہ روایت فاطمہ بنت قیس کی قرآن کے خلاف ہے، تو ہم قرآن کے مقابلے میں فاطمہ بنت قیس کی بات کو نہیں لے سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس پہلے طبقے کے اندر ہی ہمیں جرح مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور میں نے روایت دیکھی تھی، عائشہ بنت ابی بکر کی روایت، رضاعت کبیر کا ایک معاملہ ہے کہ بڑی عمر کے اندر دودھ پلانے کا معاملہ، کہ اگر کوئی عورت بڑی عمر کا لڑکا ہے، آدمی ٹائپ یا بالغ ہے، تو کیا اس کو دودھ پلانے سے وہ اس کی ماں بن جائے گی؟ یہ والا مسئلہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر جب میں نے اس کا جائزہ لیا تھا، بڑا مشہور مسئلہ ہے اور بڑا اختلاف ہے، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کے اندر عائشہ بنت ابی بکر سے یہ روایت موجود ہے، یہ پورا چلا آ رہا ہے۔ یہ ام سلمہ سے میں نے سنا کہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس کو دودھ پلا دو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہے عمر میں، تو انہوں نے کہا یہ بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ تم ان کو دودھ پلا دو تو یہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ یہ پورا کا پورا قصہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے وہ نقل کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے سالم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بڑا ہے لیکن تم اسے دودھ پلا دو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں حدیث نمبر ہے 1454، اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کانت تقول ابا سائر ازواج النبی ان يدخلن علیہن احدا بتلک الرضاعہ، یعنی کہ نبی کی تمام ازواج، یہ ساری کی ساری سائر ازواج النبی، تمام بیویوں نے، اللہ کے رسول کی تمام بیویوں نے انکار کر دیا کہ وہ کسی ایک کو بھی اس رضاعت کی وجہ سے اپنے پاس داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گی۔ وَقُلْنَا لِعَائشَةَ، اور انہوں نے عائشہ کو بھی کہا، واللہ اللہ کی قسم ما نرا ھذا الا رخصۃ ارخصها رسول اللہ لسالم خاصہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس رخصت کو سالم کے لیے خاص سمجھتے ہیں، فما هو بداخل علینا احد بهذه الرضاعہ ولا رأینا، نہ تو ہم کسی کو اپنے پاس اس رضاعت کی وجہ سے داخل ہونے دیں گے اور نہ ہم اس کو کچھ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی روایت کے اندر ان کی بیان کردہ روایت کو تمام ازواج النبی نے رد کر دیا۔ تو ہمیں اگر پہلے طبقے کے اندر جائزہ لیں تو صحابیات کی روایت کے بارے میں ایسی روایت بھی مل جاتی ہے کہ ان کو دیگر صحابہ نے رد کیا ہے۔ اور فاطمہ بنت قیس والی حدیث تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ کتنا بیان ہے کہ عمر بن خطاب عائشہ کے ساتھ ساتھ سعید بن مسیب بھی ان کے اوپر رد کر رہے ہیں۔ سعید بن مسیب کے ساتھ اسود بن یزید کے بارے میں بھی میں نے پڑھا تھا، شاید اسود بن یزید نام ہے، کہ انہوں نے بھی ان کے اوپر رد کیا تھا۔ تو یہ ہے معاملہ پہلے طبقے کے اندر راویات حدیث کا، جو شمس الدین ذہبی نے کہا کہ میں نے کوئی
میں کسی عورت کے بارے میں نہیں جانتا کہ کسی نے ان کو ترک کیا ہو. دیکھیں 2 مثالیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کی روایت کو ترک کر دیا فاطمہ بنت قیس کی. صحیح. اور ایک آئی تھنک ٹائم ہونے والی ہے، تو لاسٹ کوشچن پوچھ لیتے ہیں آج، جو کافی مشہور کوشچن ہے، لوگ عام پوچھتے رہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ایج میں بولتے ہیں کہ وہ ان کی نکاح کے ٹائم 6 سال تھی، پھر 9 سال میں ان کے ہوئی کنسیمیشن میرج شادی کی. تو یہ اس روایت کا چکر کیا ہے؟ کوئی سچائی ہے تو یہ بخاری میں. بخاری کے اندر تو یہ روایت ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. پہلے تو یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر بڑا تفصیل سے درس قرآن کے موضوع میں بیان کیا تھا، سلسلہ درس قرآن جو میرا ہوتا ہے، کہ قرآن کے مطابق تو یہ دیکھا جائے تو یہ درست ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم نساء کے اوپر بالکراہت یعنی زبردستی ان کے وارث بن جاؤ. نساء کے زبردستی وارث بننا تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے. تو یہ آیت تو قرآن کے اندر ہے اور یہ آیت پہنچانے والے اللہ کے رسول ہی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا یہ پیغام بھی پہنچا رہے ہوں اور ساتھ میں ان سے لوگ یہ بھی روایت کریں اور ہم مان بھی لیں کہ انہوں نے ایک بچی سے 6 سال کی عمر میں نکاح کر لیا. تو 6 سال کی عمر میں تو کراہت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا سوال ہوتا ہے جبکہ آپ کو پسند ناپسند کی تمیز پیدا ہو جائے، جبکہ آپ کو پتا ہو کہ چوائس کیا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے، غلط کیا ہوتا ہے، مرضی کیا ہوتی ہے، رضامندی کیا ہوتی ہے. اس عمر میں تو رضامندی کا سوال ہی نہیں بنتا. 6 سال میں رضامندی کیا ہوتی ہے آپ خود جانتے ہیں. 6 سال کی عمر ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں. آج بھی ہم 6 سال کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی رضامندی کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم جو کہتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول آیت بھی بیان کریں اور ساتھ میں ان سے ہی ہم ان سے بیان کردہ چیزوں کو یہ بھی مان لیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا؟ تو یہ بالکل ہی قرآن کے خلاف ہو جائے گا اور غلط ہو جائے گا. تو قرآن تو کے حساب سے سمجھا جائے تو یہ باطل ہے. وہ تو یہ لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ آیت اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی خاوند فوت ہو جائے تو اس کے بعد ہی اس طرح چکر بھی یہ تو عمومی آیت ہے. ہاں یعنی وہاں پر یہ تو نہیں لکھا کہ خاوند فوت ہو جائے، وہ والی نساء کی بات تو لکھی ہے. وہاں تو صحیح ہے. ان نساء کا لفظ آیا ہے، عمومی بات قرآن وہاں پر کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ والا ٹاپک تو میں نے قرآن کی آیت سے مختلف بیانات کے اندر واضح کیا تھا. اچھا یہ جو معاملہ ہے نا کہ روایت حدیث کے اندر، ہم چونکہ روایت حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو کیا روایت حدیث میں تاریخ سے ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ثابت کر دیں کہ عائشہ بنت ابی بکر کی عمر بڑی تھی اللہ کے رسول کے نکاح سے موقع پر؟ تو میں نے اس کا جائزہ لیا تھا، مجھے کچھ روایات ملی تھی تاریخ کے اندر ہی، تو میں ابھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو پھر تاریخ کے اعتبار سے بھی ہمیں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہو سکتی ہے. صحیح. اسماء بنت ابی بکر جو عائشہ بنت ابی بکر کی بہن ہیں، جی. ان کے بارے میں دیکھیے گا، یہ تہذیب الکمال ہے جس میں ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے پورا کا پورا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہشام بن عروہ عن ابی کانت اسماء قد بلغت 100 سنہ، یعنی کہ اسماء 100 سال کی عمر تک پہنچ گئی تھی. یعنی ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوا تھا. تاریخ مدینہ کے اندر میں نے ترجمہ نکالا تھا، تو تاریخ مدینہ سے یہ آ گیا ہے تاریخ مدینہ دمشق، اور یہ جلد نمبر 69 ہے، پیج نمبر 8. یہ پورا ترجمہ چل رہا ہے اسماء بنت ابی بکر کا، جو عائشہ بنت ابی بکر کی بڑی بہن ہے. تو آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پورا ان کے بارے میں کہ وکانت اکبر من عائشہ ب10 سنین، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ سے 10 سال بڑی تھی ہے. 10 سنین یعنی کہ اسماء بنت ابی بکر عائشہ بنت ابی بکر سے 10 سال بڑی تھی. اچھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عمر بتایا جا رہا ہے کہ 100 سال تک یہ زندہ رہی ہیں، اور صحیح. عائشہ بنت ابی بکر سے یہ 10 سال بڑی تھی. اچھا اسی طریقے سے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں وکانت اسن من عائشہ، عائشہ سے
بڑی تھی اور 10 سال کا انہوں نے وہاں پر ذکر کر دیا ہے. اچھا اس کے ساتھ صحیح ہے. اچھا دیکھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا نا کہ عائشہ بنت ابی بکر سے یہ 10 سال بڑی تھی. وکانت اسند من عائشہ والدت قبل تاریخ ب27 سنۃ، یعنی ان کی ولادت ہوئی تھی تاریخ سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے. تاریخ قبل تاریخ یعنی ہجرت سے پہلے ب27 سنہ، یعنی صحیح. ہجرت سے 27 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے. ہجرت سے 27 سال پہلے. ٹھیک. ٹھیک ہے، ہجرت سے 27 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ عائشہ بنت ابی بکر سے 10 سال بڑی تھی. اور میں نے آپ کو ان کا جو وفات کا پیریڈ ہے وہ دکھایا کہ ان کی وفات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی تھی تقریباً کہ 27 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، ہجرت سے 27 سال پہلے. یہ عائشہ بنت ابی بکر سے 10 سال بڑی تھی. اور لکھا ہوا ہے توفیت اسماء سنہ 73 بمکہ، 73، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 73 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی عمر تھی 100 سال. ٹھیک. اب آپ دیکھیے 73 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 100 سال ان کی عمر تھی. عائشہ سے یہ 10 سال بڑی تھی. تو اگر آپ ٹھیک. اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ عائشہ سے 10 سال بڑی اور ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. تو ٹھیک. عائشہ بنت ابی بکر پھر کس وقت پیدا ہوئی ہوں گی ہجرت سے؟ آپ اس سے وہ اندازہ لگا لیجیے. 17 سال ہو گئے. 10 سال آپ بڑی تھی. اندازہ لگا لیجیے کہ ہاں ہجرت سے صحیح ہے. 17 سال پہلے. اس تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ بنت ابی بکر ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. ہاں صحیح. 17 سال پہلے. اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا عائشہ بنت ابی بکر سے جو نکاح ہوا ہے وہ 2 ہجری میں، یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ سب نے یہ کہا ہے کہ ہجرت کے بعد نکاح ہوا ہے. تو آپ سب کسی نے کہا ہے کہ 2 ہجری میں ہوا ہے. مشہور روایات میں لکھا ہوا ہے کہ 2 ہجری میں اللہ کے رسول نے نکاح کیا تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عائشہ بنت ابی بکر کا تاریخی روایات کی روشنی میں کس عمر میں نکاح ہوا؟ 19 صحیح. سال کی عمر. 19 نہیں تو کم سے کم بھی اگر آپ کہیں کہ ہجرت کے اگلے ہی مہینے نکاح ہو گیا تھا، تب بھی 17 سال کے بعد نکاح تاریخی روایات سے معلوم ہو رہا ہے. کیونکہ اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں اس سب تمام روایات جو ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کیا. یہ تاریخ مدینہ دمشق میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سنن کبریٰ بہیقی وغیرہ اور مختلف کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو تاریخ صحیح. سے ہی جائزہ لے لیجیے، اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ عائشہ بنت ابی بکر کا جو نکاح اللہ کے رسول سے تاریخی روایت میں آیا ہے وہ 19 سال، یہ کم سے کم بھی 17 سے کچھ اوپر کے سال میں نکاح تاریخ سے ثابت ہوتا ہے. باقی وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ مجھے ملا نہیں ہے، تو میں صحیح. دوبارہ سے اس کو اپنے پاس رکھ کے جو نا اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو، اگلے سیشن میں صحیح. انشاءاللہ. ٹھیک. تو ایک اگر کچھ لوگ یہ بول دیں کہ بخاری کی جو ہے روایت وہ ذرا صحیح ہے ان سے. یہ لوگ بولتے رہتے ہیں ایسی باتیں، تو ہم اس پہ کیوں تو اس مانے؟ کا تو اس کا رد تو میں نے دیکھے سب سے پہلی بات تو قرآن سے کیا نا. یہ بات تو ہاں ممکن ہی صحیح. نہیں ہے کہ ایک رسول قرآن کی آیت بیان کر بھی دیں اور اس کے بعد اس کے خلاف عمل کر دیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے. جب ہم لوگ قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن کی زبان سے کلام صادر ہوا ہے تو وہ کیسے خلاف کر سکتے ہیں؟ تو ہاں یہ تو صحیح. غلط ہی ہے. اور پھر تاریخ سے ہی اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. یعنی کہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ ایک تو رد ثابت ہو گیا قرآن کی آیت سے، ساتھ میں تاریخ نے بھی گواہی دے دی. اور ایک بات تو یہ بھی ہے، ابھی بھی جو لوگوں کو خاص طور میں جو پاکستان ہو گیا وہاں بھی جو لوگ پیدا ہوئے تھے 70-80 سے پہلے، ان کو پتا ہی نہیں ان کی عمر کتنی ہے. میری امی کو بھی نہیں پتا کیا عمر ہے ان کی. ہاں ہاں صحیح بات ہے. اس وہ زمانے میں گیس عمروں لگاتی ہے. کا کیا ہوتا تھا کسی واقعے سے، جیسے آپ سمجھ ہاں لیں کہ جو تاریخی روایات میں اللہ کے رسول کی ولادت کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی تاریخ تھوڑی تھی. کہتے ہیں ہاں عام الفیل،
یعنی فیل کے سال میں اللہ کے رسول کی ولایت ہوئی تھی. تمام تاریخی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس سال میں فیل کا واقعہ ہوا اس سال میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے, کیونکہ تاریخ یاد کرنے کا اور تاریخ بیان کرنے کا رجحان ہی نہیں تھا. یہ تو ہجرت جب ہوئی ہے, ہجرت کے بعد سے تاریخ کی بنا ہوئی ہے اور تاریخ بیان کرنا شروع ہوئے ہیں کہ پہلی ہجری اور دوسری ہجری اور تیسری ہجری. یہ ہجرت کے بعد سے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس کو شروع کیا تھا معاملے کو. آپ اندازہ لگا لیجیے کہ عمر کا معاملہ کیا ہوگا پھر اس کے اندر, عمر کا تعین کیسے ہو سکتا ہوگا. ہاں اگر ہجری ہو بھی تو میری امی جب بتاتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی 65 کی تو اس ٹائم ان کی عمر تھی کوئی 9-10 سال ہوگی, اس طرح کچھ بولتے ہیں, اور پتہ یاد نہیں کتنی عمر کی. اور میرے کچھ دوست ہیں عرب, ان کا بھی یہ چکر ہے, ان کے جو دادے وغیرہ ان کو پتہ نہیں کتنی عمر ہے, وہ بھی ایسے. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے, سچ مچ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک, السلام علیکم. السلام علیکم.